السلام علیکم فرینڈز، ڈیفینس اپڈیٹس میں پاکستان کی گلوبل انڈسٹریل اینڈ ڈیفینس سولوشنز کی ملائیشیا میں دفاعی نمائش میں شرکت کی خبر پر بات کریں گے۔ چین کی نئی شپ کی ایڈوانسڈ کیپیبلٹی، بھارت کو رفال ڈیل سے متعلق بڑا دھچکا، یونان کی اسرائیلی سسٹم ایکوزیشن، ترکیہ سمیت دیگر اہم بین الاقوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوں گی۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ فرینڈز، پاکستان کی گلوبل انڈسٹریل اینڈ ڈیفینس سولوشنز یعنی GIDS ملائیشیا میں ہونے والی 19ویں دفاعی نمائش میں شرکت کے لیے اپنے مختلف ویپنز اور سسٹمز اس سال 20 سے 23 اپریل کو منعقد ہونے والی اس ڈیفینس ایگزیبیشن میں شوکیس کرے گی۔ پاکستان کی گلوبل انڈسٹریل اینڈ ڈیفینس سولوشنز اس سے پہلے بھی ملائیشیا میں ہونے والی مختلف دفاعی نمائشوں میں شرکت کرتی رہی ہے، تاہم DSA اینڈ نیشنل سیکیورٹی ایشیا کے نام سے اس دفاعی نمائش کے 19ویں ایڈیشن میں پاکستان کی گلوبل انڈسٹریل اینڈ ڈیفینس سولوشنز کی جانب سے ورائٹی آف نیو ویپنز ڈسپلے کیے جائیں گے، جس میں سمیش، سپر سونک، اینٹی شپ اور لینڈ اٹیک کروز میزائل، فتح 1 اور فتح 2، گائیڈڈ ملٹی لانچ راکٹ سسٹمز، ان مینڈ کامبیٹ ایریل وہیکلز اور کئی طرح کے گائیڈڈ ایئر ٹو گراؤنڈ منیشنز کے ساتھ ساتھ تیمور نامی ایئر لانچ کروز میزائل اور ورائٹی آف لوئٹرنگ منیشنز قابل ذکر ہیں۔ انٹرنیشنل ڈیفینس انالیسس جو اس دفاعی نمائش کا آفیشیل میڈیا پارٹنر ہے، ہم آپ کے ساتھ تمام تر اس ایگزیبیشن سے متعلق اپڈیٹس اپنے ٹویٹر ہینڈل اور دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر شیئر کریں گے۔ یونان نے اسرائیلی کمپنی ایلبٹ سسٹمز کے ساتھ $750 ملین کا معاہدہ سائن کی ہے۔ اس ڈیل کے تحت یونان کو تقریباً 36 پلس راکٹ آرٹلری راکٹ سسٹم پرووائڈ کیے جائیں گے۔ اس سسٹم کے ذریعے یونان اپنی دور تک نشانہ بنانے کی صلاحیت یعنی لانگ رینج اسٹرائک کیپیبلٹی میں نمایاں اضافہ کر سکے گا۔ خاص طور پر اس سے یونان بحیرہ ایجین اور سرحدی علاقوں میں اس کو ڈپلائے کر کے لانگ رینج اسٹرائک کیپیبلٹی حاصل کرنا چاہتا ہے۔ یہ سسٹم دراصل زیادہ سے زیادہ 300 کلومیٹر دور اہداف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ پلس سسٹم کی اہم خصوصیات کی بات کریں تو یہ ایک ماڈیولر راکٹ آرٹلری نظام ہے جو مختلف طرح کے مشن سر انجام دے سکتا ہے۔ یہ سسٹم مختلف سائز کے راکٹس اور میزائل کو فائر کر سکتا ہے، یعنی ایک ہی لانچر کئی قسم کے راکٹس اور میزائلز کو فائر کر سکتا ہے۔ یہ جہاں ان گائیڈڈ راکٹس کو فائر کر سکتا ہے، وہیں گائیڈڈ راکٹس اور ٹیکٹیکل میزائل بھی اس سسٹم سے ایکوریسی کے ساتھ فائر کیے جا سکتے ہیں۔ اسرائیلی ساختہ پلس سسٹم ایکسٹرا راکٹس کے ساتھ 150 کلومیٹر سے زائد رینج، جبکہ پریڈیٹر ہاک میزائل 300 کلومیٹر کی رینج پر فائر کر سکتا ہے، جبکہ اس سے اسرائیلی ساختہ کروز میزائل بھی فائر کیے جا سکنے کی صلاحیت موجود ہے۔ خیال رہے کہ یہ سسٹم حال ہی میں انڈیا کی جانب سے بھی ٹرانسفر ٹیکنالوجی کے تحت انڈکٹ کیا گیا ہے، جبکہ اسرائیلی آرم فورسز کے علاوہ اس کے دیگر یوزرز میں ڈینمارک، نیدرلینڈز، قازقستان اور روانڈا کے علاوہ سربین اور آذربائیجان کی لینڈ فورسز قابل ذکر ہیں۔ فرانس چین کے آفیشیل میڈیا سورسز نے چائنیز نیوی کے زیر استعمال ٹائپ 54B فریگیٹ کے حوالے سے نئی اور ایڈوانس کیپیبلٹی کو ڈسکلوز کی ہے۔ چائنیز میڈیا کے مطابق ٹائپ 54B فریگیٹ، جسے حال ہی میں چائنیز نیوی میں باقاعدہ انڈکٹ کیا گیا تھا، یہ AI الگوریتھم کا استعمال کرتے ہوئے ایئر ڈیفنس بلائنڈ سپاٹس کو تقریباً ایلیمینیٹ کر دیتی ہے۔ ٹائپ 54B دراصل ٹائپ 54A فریگیٹ کا ایڈوانسڈ اور سٹیلتھ ورژن ہے، جو چین کی نیوی میں اس وقت گائیڈڈ میزائل فریگیٹ کے طور پر سرو کر رہی ہے۔ چائنیز میڈیا کا کہنا تھا کہ یہ فریگیٹ جہاں سٹیلتھ ڈیزائن اور بہتر ریڈار سسٹم سے اکوپ ہے، وہیں اس کو کئی طرح کے مقامی سسٹم سے اکوپ کیا گیا ہے، جبکہ اس کے سسٹم میں خاص طور پر اس کی سب سے بڑی خاصیت اس کا AI پر مبنی سسٹم ہے، جو فضائی دفاع میں تقریباً تمام بلائنڈ سپاٹس ختم کر دیتا ہے اور خطرات کی بر وقت نشاندہی ممکن بناتا ہے۔ ٹائپ 54B میں نیا کمانڈ سسٹم بھی شامل کیا گیا ہے، جو ڈیسیژن میکنگ کو تیز اور مؤثر بنانے کے علاوہ اس کے جدید ویپن سسٹمز اور ڈیفینسو سسٹم کی ٹریننگ کے دوران اسے انتہائی قابل اعتماد فریگیٹ کے طور پر فیوچر میں یوز کرنے کے حوالے سے کارآمد ثابت ہوا ہے۔ یہ فریگیٹس نہ صرف اپنی بلکہ پورے نیول فلیٹ کو تحفظ فراہم کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، خاص طور پر اینٹی سبمرین اور ایئر ڈیفنس مشنز میں۔ ماہرین کے مطابق ٹائپ 54B ایک متوازن اور جدید جنگی پلیٹ فارم ہے جو مستقبل کی بحری جنگوں میں اہم کردار ادا کرے گا۔
بھارت کی جانب سے فرانس سے 114 رفال فائٹر جیٹ کی ڈیل سے پہلے ہی اسے بہت بڑا دھچکا لگا ہے۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق بھارت نے فرانس کے سامنے 114 رفال فائٹر جیٹ کی ایکوزیشن کے لیے ایک اہم شرط کچھ ویپنز کی فیوچر میں رفال فائٹر جیٹ کے ساتھ انٹیگریشن کی رکھی تھی، جسے تازہ ترین اطلاعات کے مطابق فرانس کی جانب سے ریجیکٹ کر دیا گیا ہے۔ خیال رہے کہ بھارت اپنے مختلف ویپنز فیوچر میں رفال کے ساتھ انٹیگریٹ کرنے کا منصوبہ رکھتا ہے، اور اسی مقصد کے لیے بھارت کی جانب سے اس بڑی ڈیل میں فرانس سے سورس کوڈ کی فراہمی کی شرط رکھی گئی تھی، جسے ریسنٹ رپورٹس کے مطابق فرانس کی جانب سے ریجیکٹ کر دیا گیا ہے۔ بھارت خاص طور پر برہموس میزائل کو رفال فائٹر جیٹ کے ساتھ انٹیگریٹ کرنے کا منصوبہ رکھتا ہے، تاہم فرانس کی جانب سے نیشنل سیکیورٹی رسک قرار دیتے ہوئے رفال کے کچھ اہم اور سینسٹیو سسٹمز تک ممکنہ رشین رسائی کو روکنے کی غرض سے بھارت کو سورس کوڈ تک رسائی دینے کے حوالے سے انکار کر دیا گیا ہے، جس کو لے کر اب دونوں ممالک کے درمیان اس ڈیل میں مزید التوا متوقع ہے۔ واضح رہے کہ برہموس سپر سونک کروز میزائل جو بھارت اس وقت بڑی تعداد میں اپنی تینوں مسلح افواج میں استعمال کر رہا ہے، یہ دراصل رشیا اور انڈیا کا مشترکہ منصوبہ ہے، اور اگر اس کی فیوچر میں رفال کے ساتھ انٹیگریشن بھارت کی درخواست پر فرانس کی جانب سے اپروو کی جاتی ہے تو اس صورت میں فرانس کو رفال فائٹر جیٹ تک رشین حکام کو بھی رسائی دینا ہوگی۔ شاید یہی وجہ ہے کہ اب فرانس کی جانب سے بھارت کو اس بارے میں انکار کر دیا گیا ہے۔ بھارت پہلے ہی فرانس سے 36 رفال فائٹر جیٹ ایئر فورس اور 26 رفال ایم اپنی نیوی کے لیے آرڈر کر چکا ہے، جبکہ حال ہی میں اس نے مزید 114 رفال فائٹر جیٹ اپنی ایئر فورس کے لیے ایکوائر کرنے کے حوالے سے باقاعدہ اپروول دے دی ہے۔ ترک ایروسپیس انڈسٹریز کے تیار کردہ گوکبے جنرل پرپز ہیلی کاپٹر کے ایمبولینس ورژن نے پہلی مرتبہ ٹیسٹ فلائی کیا ہے۔ ترک ایروسپیس انڈسٹریز کی جانب سے گوکبے کا یوٹیلیٹی ورژن پہلے ہی تیار کر کے ٹرکش آرمڈ فورسز کے محدود تعداد میں حوالے کیا جا چکا ہے، تاہم اس ہیلی کاپٹر کے کئی طرح کے کنفیگریشن ورژن فیوچر کی ریکوائرمنٹس کو پیش نظر رکھتے ہوئے تیار کیے جا رہے ہیں، اور اسی سلسلے میں ایمبولینس ورژن نے بھی حال ہی میں باقاعدہ ٹیسٹ فلائٹ کنڈکٹ کی ہے۔ گوکبے یوٹیلیٹی ہیلی کاپٹر کے اس ایمبولینس ورژن کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ یہ انٹینسو کیئر لیول کی لائف سپورٹ 2 پیشنٹس کو سملٹینیسلی پرووائڈ کر سکتا ہے، جبکہ اس کامیابی کے ساتھ ہی ممکنہ طور پر ترک ایروسپیس انڈسٹریز کی جانب سے اس ہیلی کاپٹر کے فیوچر میں بھی سویلین اور ملٹری مقاصد کے لیے مزید کنفیگریشن ورژن بھی متعارف کرائے جائیں گے، جبکہ اس ہیلی کاپٹر کے بڑی تعداد میں ایکسپورٹ کا بھی پوٹینشیل موجود ہے۔ امریکی ڈپارٹمنٹ ڈیفنس، جسے ڈپارٹمنٹ آف وار بھی کہا جاتا ہے، اس نے صرف شپ بلڈنگ مقاصد کے لیے میسو $65.8 بلین کی رقم پرپوز کی ہے۔ گزشتہ کئی دہائیوں کا یہ سب سے بڑا شپ بلڈنگ کا بجٹ ہوگا، جسے 2027 کے لیے ڈپارٹمنٹ آف وار کی جانب سے کانگریس کو پریزنٹ کر دیا گیا ہے۔ فرینڈز، یہ تھیں آج کی ڈیفنس اپڈیٹس۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔